میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے کر ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے والے، ایک طرف تو نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، اور دوسری طرف تو میدان محشر میں شفاعت کا طلبگار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تو نے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، ان کے اوپر تو نے طرح طرح کے ظلم کیے۔ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں تو نے اذیت دے کر تو نے یہ سمجھا کہ میں نے حسین کو اذیت دی، نہیں۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے کر حقیقت میں تو نے مصطفیٰ کریم کو اذیت دی، اور تو نے حسین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال کر حقیقت میں کریم آقا علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا۔ تو ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کے ان کی ذات مبارکہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال کر اس صورت میں حقیقت میں تو نے مصطفیٰ کریم کے اوپر ظلم کیے، تم حضور علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والے، تو پھر تو میدان محشر میں شفاعت کا طلبگار بھی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے انسان کی شفاعت ہرگز نہیں ہو سکتی جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے کر حضور علیہ السلام کو اذیت دی۔ ارے میں آپ کو اس بات کی دلیل دوں گا قرآن حکیم کی روشنی میں، جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اذیت دی، اس نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کو اذیت دی، اور جس نے حضور علیہ السلام کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ساری کائنات میں اللہ نے اپنی بھی، تمام فرشتوں کی بھی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی اس انسان پہ لعنت فرمائی قرآن حکیم کے اندر۔ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے کر تو نے حضور علیہ السلام کو اذیت دی، امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دے کر تو نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی۔ آقا علیہ السلام نے، اب اس بات کا ثبوت سنیے، ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، کئی مستند کتب حدیث اس بات کی شاہد ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ کے یہ مفہوم ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث طیبہ کے اندر فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ جس شخص نے مدینہ شریف کے درختوں کو کاٹا، درختوں کے اوپر چھری چلائی، جس نے مدینہ طیبہ کے درختوں کے اوپر چھری چلائی، تو اس نے درختوں کو کاٹنے کے بعد، چھری چلانے کے بعد تو کیا ہوا؟ اس عمل سے کریم آقا علیہ السلام کو اذیت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مدینہ طیبہ کے درخت کاٹے مجھے اس سے بھی اذیت ہوتی ہے۔ اب اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ اگر مدینہ طیبہ کے، مدینہ شریف کے درختوں کے اوپر اگر چھری چل جائے، اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ کے درختوں کے اوپر چھری چلائے، انہیں کاٹے، تو آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو، اذیت ہو، تو پھر اس حسین کی گردن پہ کوئی چھری چلائے، جس حسین علیہ السلام کی گردن کو نبی علیہ السلام بچپن میں اور ساری زندگی چوم کر اپنی پیاس بجھاتے رہے، اگر اس حسین علیہ السلام کی گردن پہ کوئی چھری چلائے تو آقا علیہ السلام کو اذیت نہ ہو، استغفر اللہ معاذ اللہ، کس قدر اذیت اور دکھ اور تکلیف ہوگا۔ جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر چلایا، اس نے امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر چلا کر کس قدر کریم آقا علیہ السلام کو اذیت دی۔ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے کس قدر آقا علیہ السلام کو اذیت اور دکھ دیا، اور جس نے آقا علیہ السلام کو دکھ اور اذیت دی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ایک آیت طیبہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں،
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت کی۔ اب آئیے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اب کائنات میں اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون دکھ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ذات، اس کو کائنات میں کوئی دکھ کوئی تکلیف دے نہیں سکتا۔ اگر اس کو کوئی دکھ نہیں دے سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا، تو پھر رب ذوالجلال نے جو یہ فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جن لوگوں نے اس آیت سے پیچھے یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جن لوگوں نے، جو لوگ یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہو ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جن لوگوں نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کو اذیت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کو اذیت ایسی ہوتی ہے کہ کائنات میں کوئی شخص تو اللہ کو اذیت دے نہیں سکتا۔ ہاں، اگر کائنات میں کسی نے حضور علیہ السلام کو اذیت دی، حضور علیہ السلام کو دکھ دیا، جس نے اس کائنات میں اللہ کے محبوب کو اذیت دی، اللہ کے محبوب کو دکھ دیا، اس نے بظاہر تو اللہ کے محبوب کریم آقا علیہ السلام کو دکھ دیا، بظاہر تو کریم آقا علیہ السلام کو اذیت دی، مگر حقیقت میں کریم آقا علیہ السلام کو دکھ دینے والا، حقیقت میں کریم آقا علیہ السلام کو اذیت دینے والے نے، حقیقت میں کریم آقا علیہ السلام کو دکھ دینے والے نے اللہ کو اذیت دی۔ آقا علیہ السلام کی اذیت کو رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر، یؤذون اللہ ورسولہ، اس آیت طیبہ کے اندر اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ السلام کی اذیت کو، دکھ کو، اپنی اذیت، اپنا دکھ قرار دے دیا۔ یعنی جس نے میرے محبوب کو کائنات میں اذیت دی، جس نے اس کائنات میں میرے محبوب علیہ السلام کو اذیت دی، دکھ دی، بظاہر تو اس نے کریم آقا علیہ السلام کو اذیت دی، لیکن دراصل حقیقت میں اس نے حضور علیہ السلام کو اذیت دے کے، دکھ دے کے، حقیقت میں اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کو دکھ دیا۔ اور جس نے اللہ کو دکھ دیا، اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اسے، اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی۔ یہاں تک تو ہم نے سمجھا کہ جس نے آقا علیہ السلام کو اذیت دی، دکھ دی، اس نے اللہ کو دیا، اور جس نے اللہ کو دکھ دی، تکلیف دیا، جس نے اللہ کو دکھ دیا، تکلیف دی، اس کے اوپر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی۔ یہاں تک تو ہم نے بات سمجھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جو اذیت دیتا ہے، کفار نے بھی کئی طرح سے آقا علیہ السلام کو اذیت دی۔ اب ہم اس بات کو جوڑتے ہیں میدان کربلا میں، میدان کربلا کو آقا علیہ السلام کی اذیت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں آقا علیہ السلام کے نواسے پہ ظلم کیے، آقا علیہ السلام کے نواسے کو طرح طرح کے ظلم و ستم سے گزارا، جن لوگوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا کر انہوں نے یہ سمجھا ہم نے حسین علیہ السلام پہ ظلم کیے، نہیں، جن لوگوں نے کربلا میں، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم کر کے اگر یہ سمجھا کہ ہم نے حسین پہ ظلم کیے، نہیں، معاذ اللہ، انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کر کے دراصل حقیقت میں حضور علیہ السلام پہ ظلم کیے۔ جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اذیت دی، بظاہر تو امام حسین علیہ السلام کو اذیت دی، لیکن حقیقت میں ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اذیت دی۔ جن لوگوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دکھ دیا، حقیقت میں انہوں نے حضور علیہ السلام کو دکھ دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، حضور علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے دکھ کو اپنا دکھ قرار دیا، امام حسین علیہ السلام کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ جس حسین کی محبت کو حضور اپنی محبت قرار دیں، جس حسین کی محبت کو حضور اپنی محبت قرار دیں، جس حسین کی رضا کو حضور اپنی رضا قرار دیں، جس حسین کی تکلیف کو، دکھ کو حضور
اپنا دکھ قرار دیں۔ ایک حدیث طیبہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں ایک حدیث طیبہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جس حسین کے دکھ کو حضور اپنا دکھ قرار دیں، جس حسین کی تکلیف کو حضور اپنی تکلیف قرار دیں۔ ارے مدینہ طیبہ کے اگر درختوں کو کاٹ دیا جائے تو حضور کو تکلیف ہو، تو میدان کربلا میں اگر اس گردن کو کاٹ دیا جائے، نعوذ باللہ، جس گردن کو ساری زندگی چوم کر حضور اپنی پیاس بجھاتے رہے، تو پھر اس گردن کو جس نے کاٹا تو حضور کو کس قدر اذیت ہوگی۔ تو جس نے امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا کے، خنجر چلا کے امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم ڈھا کر، جس نے میدان کربلا میں ظاہری طور پہ امام حسین علیہ السلام کو تکلیف اور ظلم و ستم کے پہاڑ سے گزارا، جس نے ظاہری طور پہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دکھ دیا، اس نے حقیقت میں آقا علیہ السلام کو دکھ دیا۔ اور جس نے ظاہری طور پہ میدان کربلا میں کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، حقیقت میں اس نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اور جس نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، دکھ دیا، اذیت دی، اللہ رب العزت نے فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے کریم آقا علیہ السلام کو اذیت دی، دکھ دیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ تو معلوم ہوا جن لوگوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دی، انہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت قرار دی۔ اور پھر جن لوگوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دکھ دیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو دکھ دیا، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دکھ دیا انہوں نے اللہ کو دکھ دیا، اور جنہوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دی، انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، اور جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی انہوں نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو جنہوں نے اللہ اور رسول کو تکلیف دی، اذیت دی، یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پر کریم آقا علیہ السلام کی، ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، ان لوگوں پر قیامت تک لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی دنیا آخرت میں قیامت تک لعنت ہے، وہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ تو حاضرین، امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر کے، اس دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر کے، اپنا سارا گھرانہ قربان کر کے، اپنا سارا کنبہ قربان کر کے، 6 ماہ کے اپنے ننے علی اصغر رضی اللہ عنہ کی قربانی پیش کر کے، اور اپنے جوان علی اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانی پیش کر کے، حتیٰ کہ اپنے خون کی ندیاں بہا کر، اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کے، اپنا سر کٹا کے، اس دین اسلام کو زندہ کر کے ہمیں جو پیغام دیا، وہ پیغام یہ ہے، سنیے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے ہمیں پیغام یہ دیا، اور رب ذوالجلال نے ہمیں سال کا پہلا مہینہ محرم عطا کر کے، اور سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ عطا کر کے، رب ذوالجلال نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ محرم شریف جو سال کا ہمیں رب ذوالجلال نے پہلا مہینہ عطا کیا، وہ بھی قربانی کا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں جو سال کا پہلا مہینہ محرم شریف عطا کیا، وہ بھی قربانی کا ہے، اور جو سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہمیں عطا کیا، وہ بھی قربانی کا ہے۔ اب اس بات سے یہ علم ہوا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ پورا سال اللہ رب العزت، اللہ کا دین ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ وہ ہم سے کیسی قربانی چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے ایسی قربانی چاہتا ہے کہ اگر دین اسلام کے خلاف بڑے سے بڑا ظالم اٹھ جائے، بڑے سے بڑا جادوگر اٹھ جائے، بڑے سے بڑا منکر اگر تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے دین اسلام کے خلاف،
اگر بڑی سے بڑی ظالم طاقت تمہارے سامنے آ جائے تو تم نے اس سے کسی صورت میں منہ نہیں پھیرنا، بلکہ اس بڑی سے بڑی ظالم طاقت کا مقابلہ کرنا ہے جرأت اور بہادری کے ساتھ۔ اگر تمہیں اس بڑے سے بڑے ظالم طاقت کا، بڑی سے بڑی ظالم طاقت کا، بڑی سے بڑی ظالم قوت کا اگر تمہیں مقابلہ کرنا پڑے تو تم نے پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں، بلکہ اس بڑی سے بڑی ظالم قوت کا، بڑی سے بڑی ظالم طاقت کا تم نے اس کا مقابلہ کر کے اس دین اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے، میدان کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر دین اسلام کے خلاف بڑی سے بڑی طاقت تمہارے سامنے آ جائے، بڑی سے بڑی قوت تمہارے سامنے آ جائے تو تم نے اس قوت کا مقابلہ کرنا ہے، تم نے اس بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کرنا ہے، اس بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے، اس بڑی سے بڑی طاقت کا، قوت کا مقابلہ کر کے تم نے اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے۔ اگر تم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو زندہ کر دیا، تم نے اسلام کو زندہ کر دیا، تو یاد رکھو تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، دنیا سے جانے کے بعد اللہ تمہیں پھر سے زندہ کر دے گا۔ تم نے اپنا سر بھی کٹا دیا، اللہ تمہیں پھر سے زندہ کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے سامنے دین اسلام کے خلاف بڑے سے بڑا ظالم آ جائے، اس کا مقابلہ کر کے، اس کو نیست و نبود کر کے، اس کو جہنم رسید کر کے دین اسلام کو زندہ کرنا ہے، دین اسلام کو استحکام عطا کرنا ہے، دین اسلام کی ہر لمحہ اس کی مدد کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ اور جو لوگ ہمیشہ دین اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر اور میدان کربلا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی درس دیتے ہیں، عمل پیرا ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، عمل پیرا ہونے کا درس دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس کائنات میں بھی سرخرو کر دیتا ہے، انہیں آخرت میں بھی سرخرو کر دیتا ہے۔ تو پھر میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب العزت
ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی، آل رسول کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔